کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہم سبوں کے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ کیا بات ہے۔ اور میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈوڑا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے گاؤں جھنگنی باری میں ایک آل رسول اولاد نبی پیر طریقت رہبر راہ شریعت بابو حضور تشریف لا چکے ہیں، تو ہم گاؤں والوں کو چاہیے کہ حضور کی آمد ہو گئی ہے، آپ حضرات بھی جلد سے جلد جلسہ گاہ میں آئیں اور اس کو کامیاب اور کامرہ بنائیں، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے کالونی ماگورا، پچھم ماگورا اور دور دراز جہاں تک جا رہی ہے، سبھی سے گزارش ہے کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ تمام حضرات جلد سے جلد اس میلاد محفل میں آئیں اور ثواب دارین کا حقدار بنیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہے۔ حضرات محترم، آج کے دور میں ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک ایسا کام کرتے ہیں جس میں ایک بھی نیکی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ ہم گناہ کی طرف راغب ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں مگر آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، موت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، قبر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچیں، قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، مگر آج کے دور کے انسان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دنیا میں جہاں دنیا کا فائدہ ہو ہم وہی پہنچیں، چاہے وہ گناہ ہو چاہے وہ نیکی ہو، ہم نیکی کی طرف کم جاتے ہیں مگر گناہ کی طرف دوڑ کر کے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم صبح شام گناہ کرتے رہتے
کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں. اور اگر علماء کرام آپ کو اس گناہ کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں تو آپ علماء کو اپنا دوست نہیں بلکہ دشمن جانتے ہیں. حضرات محترم، آج سرکار بابو حضور ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، ہم سبوں کے پیر و مرشد ہیں. آج بابو حضور کے سامنے ہم آتے ہیں اور اگر بابو حضور ہم سے سوال کریں کہ آپ نے نماز پڑھا ہے تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ حقیقت جانیے کہ پیر کے پاس جب کوئی مرید ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، مگر ہم اور آپ ان کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں. آج ہم اور آپ گناہ پر معمول رہتے ہیں اپنے حساب سے جیسے جس کو کرنا ہے، مگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں. اے مسلمانوں، یاد رکھو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. آپ کب تک بھاگو گے موت سے؟ جب رب کا بلاوا آئے گا، جب رب کا حکم ہوگا، پھر آپ بے جان پڑے رہو گے. تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو رب تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے بندو تم توبہ کرو، میں قبول کرنے والا ہوں، میری بارگاہ میں آؤ. مگر ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں. ذرا سوچیں، پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند بالا ہے. آپ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اس کے باوجود خانہ کعبے میں آپ جب پہنچتے ہیں تو خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر آپ زاروں قطار روتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں درد بھری آواز میں آپ دعائیں مانگتے ہیں، مولا میری خطاؤں کو بخش دے، مولا میرے گناہوں کو بخش دے، ورنہ کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا. یعنی اس انداز میں، اس درد بھری آواز میں آپ دعائیں کرتے ہیں. طواف کے خانہ کعبے کے جتنے لوگ طواف کرتے ہیں حضور غوث اعظم کی اس صدا کو سن کر، اس دعاؤں کو سن کر سب افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا ان کے گناہوں کو بخش دے. مگر ایک تھا جس نے سنا اور سننے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، نہ جانے یہ کتنا گنہگار ہے، نہ جانے یہ کتنا سیاکار ہے. اتنا درد بھری آواز میں آج خانہ کعبے میں سامنے ہو کر دعائیں مانگ رہا ہے. چلو ان سے جا کر پوچھوں تو صحیح، ذرا ان کا چہرہ تو دیکھوں. جب آپ نے ان کے قریب گئے، پیرانے پیر روشن ضمیر اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے رکھے تھے، آپ نے جب ان سے سوال کیا، اے نوجوان اتنی درد بھری آواز میں آپ دعا کر رہے ہیں، نہ جانے آپ نے کون سے گناہ کیا، آپ ہم سے کہو تاکہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں. جیسے ہی پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا، اپنا چہرہ دکھایا تو تمام لوگ حیران رہے. کیا بات ہے؟ پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود عاجزی اور ان کے ساری اتنی ہے، رب کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرتے ہیں. اے غوث اعظم کے ماننے والوں، اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، اے غوث اعظم کے گیارہویں کرنے والوں، ذرا بتاؤ کہ ہم غوث اعظم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ہم روز بروز گناہ پر معمول رہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ توبہ نہیں کرتے. ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہمیں آخرت سے ڈر نہیں ہے. ذرا سوچیں، آج ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں. ایک اولاد نبی، آل نبی ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں، ان کے سامنے توبہ کریں اور گناہوں کو اس قدر چھوڑیں کہ آپ اس انداز میں توبہ کریں، وہ توبہ آپ کے لیے ہمارے لیے نصیحت آموز بن جائیں. حضرات محترم، آخرت
ہمیں یاد نہیں آتی ہے، توبہ کرنا ہمیں یاد نہیں آتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب کتنا سخت ہے۔ آپ صحابی رسول کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں، وہ صحابہ جنہیں میرے پیارے آقا سرور کائنات دنیا میں جنتی قرار فرمایا ہے، آپ کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب دنیا میں جنتی قرار دے دیا ہے۔ وہ صحابہ اگر جو بھر مٹھی صدقہ کریں، ہم سونے کے پہاڑ میں صدقہ کریں، اس کے برابر نہیں پہنچتے۔ اس کے باوجود وہ اس قدر خدا کے خوف سے لرزہ طاری ہوا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کی تاریکیوں میں آپ مدینہ منورہ میں گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، میری رعایا کیا کر رہے ہیں، گشت لگاتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ حال یہ ہے عادت کے مطابق اپنے چہرے میں کمبل اوڑے ہوئے اور ایک خادم کو ساتھ لے کر آپ مدینہ منورہ میں چکر لگاتے ہیں، کوئی پہچان نہیں کر پاتے ہیں کہ عمر فاروق کیا کر رہے ہیں۔ ایک بار کا عالم ہے، آپ اس انداز میں چکر لگاتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں، دور میں آدھی رات گزر گئی ہے، اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے قریب گئے، اور جب گھر کے قریب گئے تو بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اندر سے کہنے والی ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ اللہ عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا، آپ کا دل پھٹ جاتا ہے، آپ ان کے دروازے کے قریب جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، او مائی ذرا دروازہ کھولو، مگر عورت کھولتی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ وہ بیوہ ہے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جیسے ہی دروازہ کھولی تو آپ نے فرمایا آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، اتنی رات کو آپ کے بیٹے چھوٹے چھوٹے بچے رو کیوں رہے ہیں، اور اتنی رات کو جاگی کیوں ہیں؟ اور آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھتے کیا ہے کہ گھر میں چولہا ہے، اس چولہے کے اوپر ایک ہنڈی رکھی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں کیا پک رہا ہے؟ آپ نے جب یہ سوال کیا وہ عورت بتانے کو تیار نہ تھی، مگر حضرت عمر فاروق نے بڑے اصرار فرمایا تو وہ کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں، میرا شوہر فلاں جنگ میں انتقال شہید ہو چکا تھا، حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ عمر کا بھلا نہ کرے، اس لیے کہ وہ امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارا خیال نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ہماری خبر نہ لیا، اس کے باوجود وہ ہماری طرف دھیان نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا عمر کو کیا پتا تمہاری حالت ایسی ہے؟ تو کہنے لگی کیوں عمر کو پتا نہ ہو، وہ امیر المومنین ہے، ان کو ساری چیزوں کی خبر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس ہانڈی میں کیا بن رہا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے، پانی ابل رہا ہے، یہ ہمارے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، ان کو وہ دکھا کر کے سلا رہی ہوں تاکہ ان کو بتاؤں کہ بیٹا ابھی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، کھانا پک رہا ہے، جب پک جائے گا اٹھا کر اسی بہانے سے وہ سو جائیں گے۔ حال یہ ہوا حضرات محترم حضرت عمر فاروق وہاں سے نکلے، اپنے وہاں حضرت عمر فاروق اب وہاں سے نکلے اور پہنچے اور اپنے بیت المال سے آپ وہاں سے آٹے کی بوری اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھے پر لاٹتے ہیں اور دیگر سامان لے کر آپ وہاں سے چل رہے ہیں تو خادم نے کہا کہ حضور آپ ہمیں اجازت دے، ہم بوری کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو آج دنیا میں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ آخرت میں میرا بوجھ اٹھائے؟ یہ عمر خود لے کر کے گئے،
حضرت عمر فاروق لے جا کر پہنچائے، اور پہنچانے کے بعد کیا کیے؟ صرف پہنچا نہیں دیے، بلکہ حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھوں سے وہیں پر کھڑے رہ کر روٹی بنائے، اس بچوں کو اٹھا کر آپ کھلائے، اور جب مسکرانے لگے بچے کھا کر کے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا او مائی اب تو عمر سے راضی ہو جاؤ، اب تو عمر سے خوش ہو جاؤ، اب تو عمر کو معاف کر دو۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں معاف کروں گی، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے ان کی شکایت ہے۔ ذرا سوچیں نبی کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف کتنا ہے، کتنا ہے، آج ہمیں کتنا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ خیال کرتے ہیں مر جائیں گے دیکھا جائے گا جو ہو۔ آج دنیا کی مصیبت ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آخرت کی مصیبت کو برداشت کر پاؤ؟ خبر کی پہلی رات جو ہوتی ہے بڑا بھیانک رات ہوتی ہے، کیا آپ اس کو برداشت کر پائیں گے؟ حضرت عمر فاروق جو صحابی رسول ہیں، خلیفہ قوم ہیں، آپ نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اس عورت کو، اس بیواؤں کو منانے میں لگے ہیں۔ حال یہ ہوا وہ بیوہ کہتی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں عمر کو معاف کر دوں، عمر کو معاف کرتی ہوں، اور پھر میں دعا کرتی ہوں کہ مولا اے پروردگار عالم آپ کو عمر کی جگہ پر امیر المومنین بنا۔ حال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ابھی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں خادم نے امیر المومنین کے آواز میں آواز دی، اتنا سنا تو وہ بیوہ گھبرا گئی۔ آج میں جس کے سامنے اتنی باتیں کہہ ڈالی وہ اور کوئی نہیں تھا، وہی حضرت عمر فاروق، وہی امیر المومنین تھے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اے مائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سچ کہا ہے کہ عمر کو خبر رکھنی چاہیے، نہ جانے کون کیا کر رہا ہے۔ حضرات محترم ذرا سوچیں وہ صحابی رسول ہو کر اتنا خوف آخرت کو، ہمیں اور آپ کو کیا خوف ہے؟ وہی صبح کا اٹھنا، مزدوری کرنا، کھیتی باڑی میں جانا، کام کرنا، اذان ہو رہی ہے ہونے دو، نماز ہو رہی ہے ہونے دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا داری میں لگے ہیں۔ یہ دنیا کب تک ہے؟ یہ دنیا کب تک ہے؟ یہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ آ کر چلے گئے، یہ دنیا ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرو، دنیا میں رہ کر رسول پاک کو راضی کرو، تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں۔ دنیا میں رہ کر آپ توبہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو۔ حضرات محترم ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ کا گھر جو ہمارا مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہے اس میں آپ تعاون کریں، حصہ لیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، یہ رب کا گھر ہے، اور فرماتے ہیں جس نے اللہ کے گھر کو دنیا میں بنایا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک مال بنائے۔ اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو موقع ہے، صرف مسجد بنا دینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آ کر آپ کو بھی نماز پڑھنا ہے۔ تو آج باب حضور کی موجودگی میں ہم اور آپ ایک عہد کریں، کوشش کریں کہ ہم اور آپ نمازوں کا پابند بنیں، شریعت اسلامیہ کا پابند بنیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور ہر لمحہ توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت ہمارے لیے بہتر بنائے۔ وقت نہیں ہے، وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، ولا حول ولا قوة